نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، علماء اہل سنت. تھوڑا کیا آواز بھائی پچھلے بندے ذرا اوکے دینے پہن ابھی میں گزارش کی تھی ذرا آگے بھی آواز بڑی مہربانی. فداكم يا رسول الله
وہ دل ہی کیا تیرے ملنے کی جو دعا نہ کرے اور تمہیں بھلا کے کوئی مگر جیا نہ کرے غمِ فراق سے کوئی بھی مر نہیں جاتا اگر کسی سے خدا جدا نہ کرے. میرے بزرگوں، نہایت قابل واجب الاحترام صاحب سے مولانا شرمو سے اور دیگر حاضرین سارے نشد میں سلامت کرنا. گزارش یہ ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ میں منبر رسول تے بیٹھن تے جا تے رہ قدمہ جرد لاؤن دی کام حاج تے ایسی چلا کر ہم مسلمان نصیب فرمائے. میرے مرشد پاک نال سن خدا کی مخلوق روندے پاک دوڑ دوڑ کے بوسہ دے رہی چوم رہے. میرے مرشد پاک تھوڑے فاصلے پہ بیٹھ گئے. انہیں بوسہ نہ دیتا. میں کہ حضور تسی بوسہ دو تو جناب نے ٹھٹی سہا کٹیا. فرمایا میاں صاحب یہ لب سرکار مصطفیٰ کے روضہ کو چھوڑنے کے قابل نہیں. یہ زبان سرکار مصطفیٰ کے روضہ کو چھوڑنے کے قابل ہی نہیں. میرے دوستو، یہ مقام ہے ادب کا، لیکن یاد رکھو ادب اپنے آپ نہیں آتا جتنے ٹائم کو ادب کراؤن والا ہو. ہر فن کا استاد ہوگا. پنچر لاؤ تو علیحدہ استاد ہے، ڈرائیونگ کا علیحدہ استاد ہے. انیا ادب سکھانے والے کی علیحدہ استاد. فقیرہ نے یہ کتابوں بھا کے دیکھو سارے بھی آسان خان اے مخاطب کر دے پہن کہ ہمیشہ کے لیے رہنا نہیں اس دار فانی میں، تو کچھ کام کر لو 4 دن کی زندگی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رسول اللہ مصطفیٰ، شان اولیاء زندہ باد. حضرت پوچھیا مولانا روم رحمت اللہ علیہ کو، اے خدا دے فقیر خدا فرماؤ اے بنسری کی آواز کیوں اتنی دردناک ہے کہ دل نے چوبھا مار دیے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے دوست فرمایا کہ بشنوز ہے چوہے کات میں گند واز جدائی شکایت میں کنت. یہ بنسری کی آواز جڑی ہے یہ اپنی جدائی جو ہو رہی ہے. یہ کشمیر میں علاقے کی محنت کر سان میں کٹ دیتا گیا جدا کر دیتا. یہ جدائی ہو رہی ہے. سینہ خام شرح شرح
تاب گویم شرح درد اشتیاق. کہ میں اپنے سراخ کر کے دیں تاکہ اندر کی لفاظ یہ میں اس سے ہوا نہ پائے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. یہ مثال دی کہ اے انسان تیرا اپنے مقام نہیں ہے، تیرا مالا اعلیٰ کا مقام ہے. یہ جگہ تو آیا ہے بنسری کون سے کہ بنسری تک اپنی جدائی ہو رہی ہے اور تو تے دھکے کھا رہا اور تین اپنی جدائی کا خیال ہی کو رہی. سبحان اللہ. بخاری کی حدیث سے ممبر رسول کی گل کرنا چاہنا کہ سارے تھوڑے نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھجور دا سکر تنہا کو ڈنڈا کو اس نال تیگ لگا دے سا. ایک سمجھا دیا کو کہ ہر چیز اپنے خیال پہنچ رہی ہے اور انسان فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ. ہر چیز اپنی منزل سے ٹری ہوئی ہے اور تو انسان اتنا غافل ہے کہ آپ کی منزل ہی مثال چکی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس تنے دے نال تیگ لگا دیتا. صحابہ کرام نے سوچا کہ ساڈا کا نامدار کو تکلیف ہوندی ہے. او صحابہ کہ صحابہ وہ جنہیں ہر صبح صبح عید ہوتی تھی. سبحان اللہ. خدا کا قرب حاصل تھا نبی کی عید ہوتی تھی. ملا قدرت سے یہ رتبہ بھی عجیب ان کو محمد کی امامت میں نمازیں بھی نصیب ان کو. کسی دا میانا امام کسی دا بھجڑ امام کسی دا کو پیر امام. وہ صحابہ کرام تھوڑے قدم تو قربان جائیے کہ بدو خاد مکڑے والا تھوڑے امام. انہوں سوچیا کہ جناب تکلیف ہو گئی ہے ممبر بنا دیتا گیا. بخاری شریف سرکار جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر دے تشریف لے گئے. مولی نصیر استاد نے جو رومڑ دی آواز آئی. رومڑ دی آواز آئی. ہائی کے جان ہائی سکا ہائی لکیڑ روح بھی کوئی نہیں اس جسم میں خون بھی کوئی نہیں. رومن کی آواز کے لیے آپ کی سوچنے کا سبحان اللہ. معلوم میں ہویا کہ جیڑی سکی لکڑ دے نال سرکار مصطفیٰ دا بوٹا لگ ونجے ہوئے جان پیدا ہوئے دی. جان پیدا ہوئے رومن کی آواز آئی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر تو تشریف لے آئے. پیار کیتا حوصلہ دیتا کہ تو کی جان آگے بدن ستا باہر بڑھا دینا ہمیشہ واسطے تو کھجور تیرے پھل کھانے رہا اکے سرکار نہیں جانے اکے پھر تن جوانی بخشا یہ بھی نہیں جانے پھر کیے جانیے. تو اسے جو آواز آئی خواجہ غلام فرید رحمت اللہ فرمانے اسے جو آواز آئی کہ سادی دلڑی لٹو سینہ چاک کی دو. سادی دلڑی لٹو سینہ چاک کی دو. سٹ گدڑا تے کنگ والا کے گیو. سادی دلڑی لٹو سینہ چاک کی تو سٹ گدڑا تے کنگ والا کے گیو.
جو بسا جیڑی گالوں سے ہو گال دسا جیڑی گالوں سے ہو گال دسا جیڑی دل وچ بھنڈی پا کے تو سرکار فرمایا تو کے جانا ہے آگے سرکار جی تھے میرے نال موڈھا لاندے ہو قیامت والے دن میں تھوڑے غلاماں جو کھڑا ہوا تے تھوڑی سنگت وچ کھڑا ہوا سبحان اللہ علماء کرام دی محفل بیٹھے ہیں سرکار نے یہ نہیں فرمایا یہ تو بہت مشکل کام ہے تو کہیں درخت تے پھر بندہ ہوئے نا اور پھر صحابی ہوئے نا اور پھر اگلے جہان میری خدمت کرنی یہ میں رب کو سیکشن میں وہاں یہ گل نہیں فرمائی مولانا روم کی مسئلہ اٹھا کر دے سرکار نے فرمایا سنو کٹو اتارا گیا جناب راجی قبر بناؤ قبر بنائی گئی تو مولانا روم علم کے باپ فرماتے ہیں کہ جناب فرمایا کہ اس میلے تے لکڑے تے قیامت کا دن میرے صحابی ہوگی سبحان اللہ میرے صحابی نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مراد غریبوں کی بردان والا مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا وہ اپنے پر آئے قدم کھانے والا اور پیچھے چلتے ہیں قرآن پاک دیا تھا ترجمہ کریے میرے دوستو قرآن پاک تبیان لکل شے ہر چیز ذکر ہے ہر چیز ذکر قرآن پاک ہے میرے حضور حضرت سلطان عارفین حضرت سلطان باہو پاک اپنی کتاب حق نوائے روح الہدایت فرمانے کہ تورات زبور انجیل ان سارا دے علوم قرآن پاک ہیں اور قرآن پاک دے کلہم علوم سورت فاتحہ دے اندر اور سورت فاتحہ دے کل علوم کلمہ طیب پاک دے اندر اور کلمہ طیب پاک دے کلہم علوم اسم ذات اللہ پاک دے نام سبحان اللہ جس نو اللہ پاک دا نام مل گیا وہ پوری کائنات آگئی سبحان اللہ تو قرآن پاک کی اے کریمہ تو صاحب آپ کے سامنے پڑھیے کیونکہ سے محبت والے لوگ کا اصل محبت در سکتے گیا اپنے پیارے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرشد طرفوں تسا کوشش کر دیا کہ اصلا اس سے تعاقب دے گل کرا میری محبت اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے محبوبہ اے مشرکین مکہ کعبہ نے بت رکھی بیٹھے اور انہیں کو پوچھوں گا کیوں رکھی بیٹھے ہو اے آدھنا تقرب اللہ اللہ تعالیٰ دے قرب واسطے رکھی بیٹھے اب اللہ تعالیٰ راضی ہوئے کہ اللہ تعالیٰ دے اصل قریب ہو جائیں اللہ تعالیٰ فرمایا میرے محبوب پاک یہ بھلے بیٹھے انہوں نے میرا پیغام دے دیا کیڑا پیغام میرے مالک اللہ تعالیٰ فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ تو فرما دے کہ اے لوگو اگر تسا اللہ پاک دینار محبت کرنا چاہتے ہو اللہ پاک دینار دوستی رکھنا چاہتے ہو تو پھر کوئی رستہ نہیں اللہ پاک دینار دوستی رکھنے دا سوائے میرے کوئے دے آمنے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي تو ہم میرے کوئے تے آنا پوسی
ہوں ذرا تساں قرآن پاک کی عربی کا ترجمہ سمجھنے کی کوشش کرو. لفظ کچھ ہوا تحبون اللہ. اگر تساں اللہ پاک کے عاشق بننا چاہتے ہو، اللہ پاک نال پیار کرنا چاہتے ہو، ذرا غور کرے سو، اللہ پاک نال محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ کو اپنا محبوب سمجھنا چاہتے ہو، تو پھر میرے کو آ جاؤ تو پھر کام الٹ بن جاسی. یہ ہو جاسی یحببکم اللہ، پھر تساں معشوق بن جاؤ گے، عاشق بن جاؤ. سبحان اللہ. تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اور اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گی، اور یہ غفور رحیم اسی ذات ہے. اسلام تو پہلی چیز ہے کہ کل کیوں آخر گیا، اصل تو تھوڑا جا ڈسکس کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرمائے کہ میرے محبوبہ قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تساں اللہ پاک کا محبت کرنا چاہتے ہو تو پھر میرے قریب آ جاؤ. لیکن قل کیوں آخیا گیا، میرا مالک قل تے کیوں فرمایا؟ سبحان اللہ. شاہ وہ فرمائے میں خود قل کیوں آخیا. قل هو اللہ احد، وہ اللہ ایک کے، لیکن سونا زبان تیری چلی گئی. قل لفظ قل ہے، لیکن مضمون شروع ہو رہا ہو اللہ احد، وہ اللہ ایک کے. تو میرے دوستو شام رضا خان بریلی میں فرمانے کہ قل کہہ کے اپنی بات بھی زبان جلدی راوے تے میں سن رہا. کل کہہ کے اپنی بات بھی منہ سے تیرے سنی، اور کتنی ہے گفتگو تیری اللہ کو پسند. اللہ تعالیٰ فرمایا کہ کلام تو میرا ہوگے بل زبان تیری جو نکلے تا لذت آنے. تو میرے دوستو اللہ تعالیٰ کسی نہ ڈائریکٹ کلام نہیں کرتا. پوچھو فقیراں کولوں، علماء کرام دی محفل وچ بیٹھے ہیں کہ بکیاں تے پیڑیاں سریراں چ ملے صدا فیض روشن زمیناں تو مل تو گملے جے رب رو مسیحاں تو لبنے جدوں مولا مل دے فقیراں تو مل جدوں مولا مل حضرت ابراہیم علیہ السلام فاتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. حضرت ابراہیم علیہ السلام انبیاء دے باپ. اللہ تعالیٰ فرمایا جبرائیل عرض کی تھی رب جلیل اگے جا اعلان کر دے کہ میں ابراہیم خلیل اللہ دے نال یاری لا لئیے. اللہ ابراہیم معلوم یہ ہویا کہ اصل تو سے یاری نہ لیندے، یاری وہ بھی لینا رہا. یاری لینا چھوڑ کے بنا لینا ضرور ہے. فرشتہ دے وچ رولا پہ گیا اصل مرادی فرشتے اسالے نال یاری نہیں لگدی پئی. ابراہیم خلیل اللہ دے نال یاری لگ رہی ہے. جیل میں گولی شروع تھی کرام سے.
انہوں نے مشورہ کیتا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 400 ریوڑ ہیں بکریاں کتنے 400 اجڑ انہوں فرشتے صلاح کی تھی جبرائیل علیہ السلام کو سارے لیڈر دے کہ پوچھ اللہ پاک دی بارگاہ کو میرے مالک تے جو یاری لائی ہے اساں تے یار بھی تھوڑی ادمائش کر لی ادمائش کہاں جا کہ یہ بھی بچا حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ پاک دی بارگاہ حاضر ہوئے عرض کی تھی میرا مالک فرشتے چاندے نہ سن تیرے یار دی ازمائش کریے اجازت ہے اللہ تعالیٰ فرمایا جنہاں میں یاری نہ ازمائش کی جوڑی بنی کیوں کہ جے کر دین علم وچ ہوندا سر میرے کیوں چڑھ دے لیکن سادہ کام ہے تو محبت دے دی محبت مل گئی سب کچھ مل گیا کہ دامن واسطے لالان چک کے اپنے موڑیاں دے او کوئی کسے بچے نو ماں جھولا دے رہی ہے کسے بھرا دے رہا کسے نو بہن دے رہی ہے کسے نو دادی دے رہی ہے واسنین کریمین تو دے قدموں تو قربان جائیے سبحان اللہ کہ دامن واسطے لالان چک کے اپنے موڑیاں دے جھولے حسنین نو سونے جھولے حسنین نو سونے خدا دے نال دے
یاد گل پہ کرتے ہیں سبحان اللہ گواہ کربل دی مٹی جے پوچھنا ہی تے جا پوچھ لے گواہ کربل دی مٹی جے پوچھنا ہی تے جا پوچھ لے نانے دے دین دے تو نبی دے دین دے تو اے بچڑے بار دے دے لال ہن نجبا اے لکیاں دار دے میرے دوستو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ برائے اعلان چلی سی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی یاد کرو اللہ تعالیٰ فرمایا میرے لفظ آغاز کرنے کی ضرورت ہی کوئی کر رہی ہے کر لو سبحان اللہ حضرت ابراہیم ایک جنگل دے وچ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ریوڑ چلا رہے 400 بکری 400 ریوڑ انسانی شکل فتبصر رہا بشر سمجھا انسانی شکل جا کے آواز دیتی کہ رحیم کریم رحمان اللہ رب کونین مکان اللہ اللہ پاک سونا ناگدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دوڑ پہ وہ پوچھا کون ہے میرے یار کا نام لینے والا تو دیکھ کے جبرائیل علیہ السلام سفید کپڑے کی ملبوس کھڑے اکی بھائی میں گیا اکی یار ایک دفعہ میں نام اسمائی اکی کیدے سے اکی یار 400 جوڑے میرا ادھے تم گیر کے دیتے دے تمہیں عارف کڑی رحمت اللہ فرمانے کہ لگیاں والے او چپ نہیں کر دے تے بھامے دے یہ لکھاں دلا سے بچھڑ یار جنہاں دے جامن او جامن کے پاس بچھڑ یار جنہاں دے جامن او جامن کے پاس آکے دو جڑ دھولے لیں 200 دے دو میں دے لیں حضرت ابراہیم واپس تشریف لے آئے حضرت جبرائیل علیہ السلام 200 جڑ لے کے ٹوٹ گئے دول کی طرف ہے اللہ پاک نہ لے جو سمجھ جائے اس والے ہیں کہ ساری چیز لٹا دیں پھر خیال آیا حضرت ابراہیم خلیل اللہ آکو جان والے ایک دفعہ پھر میرے یاد نام سنائی آکے بھائی میں سنائی تھا تصریح چاہ لیکن تم نے کیسے جیسی آکے سنا تصریح حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کی تھی کہ رحیم کریم رحمان اللہ رب چھوڑی بہنا ایک ہی نام کی 413 واپس تشریف لے آئے اب سبحان عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں عشق والے
ابراہیم خلیل اللہ ہمارے اور جان والیا ایک دفعہ تو پھر میرے یار دا نام سنائی میں حضرت جبریل السلام واپس آ گئے پہلے بھگرام ملہ والے انہوں نے پوچھا بھائی ہوں تو دیکھ سکتے ہیں اجڑ تو آنجڑے میں گر چکا 400 اجڑ میں گر چکا ہوں تو مر کیسے دے سے اللہ تعالیٰ دے دو جواب دے تو میرا بھائی تین بکریاں واسطے کیسے چھیڑو دی ضرورت پڑی ہے سبحان اللہ بکریاں واسطے چھیڑو دی ضرورت پڑی ہے میں نے اپنے یار دا نام سنا جاتے میں نے اپنی بکریاں دا چھیڑو خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ فرمانے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ دے دل جواب ہے کہ باندھی تیمبر دیو یار تے دل بر دیو یار باندھی تیمبر دیو یار یار میرا اپنا نو کو رکھ کے تیری بکریاں چریندا رہا انجلی تیرے تے چھیڑو کی طرح میرے دوستوں یہ محبت کا پیغام ہے یاد رکھو عبادت کے نال جنت ملے گی سبحان اللہ درجہ بلند ہوگا دوزخ تو بچ جاؤ گے تو عبادت سے ثواب ملتا ہے عشق سے جواب ملتا ہے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ کی کتاب فائد الفوائد فرماتے اور حضرت داخل نجر کشف المنوی فرماتے حضرت سلطان عارفین مختار باہو پاک سبحان اللہ ہدایت شروع رضائی فرماتے کہ بنی اسرائیل ایک شخص آئی عبادت گزار عبادت کی اور عشق کی گل کر اس شخص نے 70 سال ناپاک کی عبادت کی تھی جنگلوں کے پہاڑ رو تو معلوم ہوا کہ اللہ والے لوگ ہمیشہ جنگلوں پہاڑوں بہت ناپاک ہوا حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ فرمانے کہ تتی تھی جوگنی چودھار پھیرا جتن دیوالی کھیل رہے ہر بندہ جتن دیوالی وہ بھائی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا اس لڑے سیتے آتی میں تو جیت بنی وہ کرکٹ کھیل سیتا آتی میں کرکٹ جیت بنی وہ والی بال کھیل سیتا آتی والی بال جیت بنی لیکن الٹی چال چلتے ہیں دیوان گان عشق آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے پیر سیال حاجر شمس الدین سیال نے بازی کھیلی ہے پیر پٹھان نال جتنا والی نہیں کھیلی ہرن والی کھیلی سبحان اللہ
اور کڑیاں اللہ فرمانے کہ جتنو ہر کوئی کھیلے تے ہارنو کھیل فقیرا جتن دا مل کوئی پہندا تے ہارن دا مل ہیرا بے شک حضرت پیر سے رحمۃ اللہ علیہ ہیری بات کے لیے نا جتنی نہیں کہ بھائی جتنی آگے تو اسلام کی بات کریں تو نام اسلام کو ہمیشہ ہریوان کا نام چڑھیدا بنے بڑا فقیر اپنی کوشش کو ہر چکیا اگے نام حضرت پیر سے رحمۃ اللہ خواجہ شمس الدین سے رحمۃ اللہ حجامت کروا رہے ہیں یہ حجام ہے اس پرانا یہ کپڑا بھائی محمد نے سرکار نے گل پایا ہوا سر مبارک ہوتے صابن لایا ہوا ادھا سر مبارک اس اپنا حصہ گھر کے دا باقی ہے اتنے گردن مبارک ہوتے صابن لگویا تو نائی جڑا تھا وہ رومن لگ گیا حجام رومن لگ گیا فرما بیٹے کیوں رو رہے ہیں اگر حضور کو لکھ آ گیا کہ نہیں دسا اگر حضور بس تسی حجامت کرواؤ فرمایا نہیں بیٹا تیل روا کے میں حجامت نہیں کرانی میں تیل ہسا کے مسئلہ کہ اگر حضور میرا ایک بیٹا سی میرا بچپن غائب ہو گیا اجے تک کوئی پتہ نہیں مردہ ہے زندہ ہے 6-7-8 سال گزر چکے اس یاد کر کے میں تے بڑھڑی مائی روندے رہنا ساری رات سن پتہ نہیں وہ کیڑی یاد ہے اس رو رہا سرکار فرمایا بیٹا حجامت بند کر اکہ حضور حجامت کرا لو حضرت خواجہ شمس الدین زیادی رحمۃ اللہ فرمایا میرا بیٹا جتنے تک پیر سے آل تین پتر ملاوے گئے نہیں حجامت کراوے گئے نہیں حجامت کا بیٹا میرا پتر ملے گا توجہ کی تھی دل تو دل پر توجہ کی تھی تصور کی تھا لو محفوظ تے نظر ماری مرحوم اللہ فرمانے کہ لو محفوظ عزد پیش اولیاء لو محفوظ عزد پیش اولیاء ایک اللہ والے نظر مار دیں تو لو محفوظ یہ دیکھیں نظر ماری لو محفوظ نہیں دیکھا تو دلی دے بازار ایک ہوٹل دوتے ایسے بحیرہ پیاری چاہ کے دیدہ بتا کے کھانا کمانے فقیر نے پرواز کی انہا کلمہ پرواز نہیں کی اللہ تعالیٰ فرمانا لا یزال عبدی حتی یتقرب الیہ بالنوافل حتی احبہ بہت بڑی حدیث ہے اللہ تعالیٰ فرمانا کہ اپنے فقیر کی زبان بھی میں بڑھ جانا ہاتھ بھی میں بڑھ جانا اسے قدم بھی میں بڑھ جانا اسے اتحاشی میں بڑھ جانا اور جن اندر رب بڑھ جاوے تو دلی میں نے آنے دیر کے برخائے فرمایا حجامت کرنے والے آتے ہیں مبارک ہوئے تیرے بیٹا گھر آ بیٹا گھر آ اگر حجامت کراؤ نہیں بھائی پیر سیال تلا کیا پہلے خوشی بعد حجامت سبحان اللہ گھر جانا ہے دیکھے تو بیٹا موجود بیٹھے بیٹے ملتا ہے پیار کرتا ہے چمتا ہے کہ پوچھتا میرا پتر تو کتنے آئے آگے بابا میں اس ویلے دلی دے بازار ہوٹل میں کام کرتا بیا تھا سبحان اللہ بچے اتنے نہیں پہنچ جائے
کوئی جہاز کوئی بلی بلیو خان آگے نہیں بابا میں ہوٹل دے چاہ رکھی ایک بندے دے کو ایک بڑھڑا یہ شخص آ گیا اسے سر مبارک تے صابن لگا ہویا ادھا اسا سر مبارک حجامت شدہ ہے ادھا کوئی نہیں گاڑے دے پرانا کپڑا پیازا میرے بیٹے میں ہاتھ ملا میں ہاتھ ملایا آکے اکھی باندھ کر میں اکھی باندھ کی دیا فرمایا اکھی کھول انہیں میں اکھی کھولی ہے تو سیاسی کلم ربانی ہتھے ولیاں دے لکھے جو من بھاوے اللہ ولی کو طاقت بخشی تے لکھے ایک مٹا شخص نے ہمارا بیٹا اس شخص کو پہچان گئی تھے یہاں ہے کہ بابا چکر بھی دی ہے میں کیوں نہ پہچان گیا بہت ہی کہہ لے پرانی کہتے ہیں انگل پھڑ کے آ رہا جلے حضرت پیر سے آتے سامنے آیا سرکار دی وہ پوزیشن موجود ہے وہ آجا بابا اللہ دی قسم ہے یہ اٹھ رہے جڑے میں نے تھی کھیلے آئے کٹڑا میں پڑھ کے اتھے لیا میرے دوستو پکیاں تے پیرے سرینا جو ملے صدا فیض روشن زمینہ جو ملے وہ تو کملے جرا بیلو مسیدہ جو لگوئے جدوں مولا ملے فقیران ملے حضور سیدنا غوث اعظم دستگیر پیران پیر یہ نشان اشارے ولی اللہ ہاتھ مان کے عرض کر دیں کہ میرے حضور حضرت سلطان عارفین سلطان باہو پاک بھی اتبان کے عرض کر رہے ہیں کہ سن فریاد میں آپ سناما کہنوں تیرے جہاں میں اور نہ کوئی میرے جہاں لگتے میں بڑھ میں صاف دے لیجئے راتی تھا کو لدے سا مادشاہ لپ ہو جی گزارا پڑھ ہو جی قربان میں اس چور تمہیں حضور ہوس پاک دے رہا
سبحان تھوڑی دیر گزری حضرت خواجہ خضر علیہ السلام تشریف لے آئے. انہوں نے عرض کی تھی کہ اے شہنشاہ بغداد وقت کتب دے انتقال ہو گئے اور فوراً سن کتب چاہیے. کتب ملایا تو بہت بڑا درجہ ہوگا, چھوٹا کتب نہیں. تب دوسری طرح بوس پاک نے فرمایا کہ میں کو ٹائم دے, میں کو تیز کرا, میں شادی تے بناونا, میں چپڑا تے بناونا, میں جنگ تے بناونا, کو من سوچن دے. اگے سوچن دا ٹائم نہیں جی, نظام درہم برہم ہو گیا, فوراً چاہیے. اب کہ اتنی دیر, ابھی دیر ہے نہیں. آخر کھڑو, میری سرکار در تشریف لے گئے, صفحہ دے وچ ہاتھ ماریا, چور نپیا, چور ہار کیتی, رومن لگ گیا. جل جناب بابو جو پڑھیا تے فرمایا او خضر علیہ السلام میں کتب لے جا. جل غوث پاک دی زبان وچ کتب نکلیا, کتب بن گیا. سبحان اللہ. اس عرض کیتی کہ سونے آمر قدم دا چمنے کے چوراں نو نپ کتب بنایا. میری چورے اچکا جس در جاواں دھکے کھاواں تے ایک تیرا در تکا. اس چور کڑی نماز پڑھی فرائیڈے گرو جی چوری تے گیا, کیڑے نفل پڑھے, کیڑے تہجد پڑھے, لیکن اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے. اللہ والے ہیں کہ جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. سبحان اللہ. گل چلی سی 70 سالہ بنی اسرائیل دے عبادت گزار سواب اور جواب. 70 سالوں سے عبادت کی تھی, کوئی جواب نہ ملا. 70 سال بعد غلام نصیر سے اللہ تعالیٰ نے بھیجا اس وقت پیغمبر کو, وہ شخص واق تیری عبادت نامنظور ہے. کیا ہے کتنی عبادت؟ 70 سال نامنظور ہے. فقد پیغمبر تجیب قائد فقیرہ کی تلاوت کرتا ہے. خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ, حضرت داتری حجیر, حضرت سلطان عارفین سلطان باہو. سبحان اللہ. وہ الفاظ علیحدہ ہیں لیکن واقع ایک ہی ہے. وقت پیغمبر پہنچ گئے, انہاں کیا ہو بھائی, میں تیرے کان بڑی بھیڑی خبر لے آیا, دھت رہو پہ ہوا کو بس. پیغمبر نے کیا فرمایا, دوستو ترجمہ کر دو کہ میں تیرے کان بڑی بھیڑی خبر لے رہا ہوں. اکی کیڑی خبر لے رہا ہوں پیغمبر, اکی نے 80 سال اللہ پاک کی عبادت کی تھی, اکی جی کی تھی. اللہ پاک نے فرمایا تیری عبادت نامنظور ہے. تیری عبادت علامت سے اس نے ناچنا شروع کر دیا, اس بھنگڑا شروع کر لیتا, اس ڈانس شروع کر لیتا. وہ پیغمبر
کملے آتے ہی تو پونجی گئی 70 سال کی عبادت کے کہندے 4 آنے میں نقصان دی پٹی دا کہ تو 70 سال کی عمر بنائی بیٹھا الٹا نچنا کیا تو کو وقت پیغمبر کا سمجھ نہیں بیٹھی تو ہاشے کمیں آ گئی آپ کیویں کمیں آ گئی خدا کا عبادت بڑے کھنے اس میں یاد کی دعوت عبادت چاہے جہنم میں مجھے یاد یاری سے کر رہا ہے اس میں یاد کی دعوت نہیں اس درمیان اس میں یاد کر چھوڑا الٹی چال چلتے ہیں دیوان گانے آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے میرے حضور سلطان عارفین سلطان باہو باغ جنگل میں اللہ بیٹھ کر دیں سکھن دی برات آئی انہیں جانا سی آمد کرسیا اتنی بھول گئے خاموشی ہو گئی انہاں کا یار شام پہ گئی ہے خاموشی کا ہوتا کہ کسے دے تو آواز آئے کسے دے بولن دی تے ایڈریس پوچھ لگی یہ خاموشی کی تھی تے جنگل وچ اللہ اللہ کرن دی آواز آئی انہاں سکھا سوچیا کہ کوئی درویش ہے اللہ کر رہا ہے اس کو اپنا رستہ پوچھ لیں قربان جاؤں سکھت والے قدم کہ جیڑے اپنی بھلائی بھنن دے علاج سلطان عارفین کو کرنا سبحان اللہ چلے گئے جنگل دے انہاں رضی دیولا دا درویش اساں بھلے بندیاں اساں بھلے بندیاں ساتھ بھول کاٹ اساں بنا آمن کو سیاوان حضور سلطان عارفین سلطان باہو باغ میری سرکار نے دل فرمائے کہ سلطان عارفین تن سخی سلطان باہو آگ دے یا گار تو نہ سکھن بیچارہ دی بھول نہ کرے دے تن سخی کون آگ سی وہ سوڑے دیوان کارن داتا بڑے تے لیون کرن سوالی تینوں داتا کسے نہیں کہنا تے جے اج ٹر گئے خالی اور دیوانکار دادا بنا سلطان عارفین نے دادا بنایا منگل دان سان سوالی بنایا جلے کہے سالا سوال پورا نہیں دا تین داتا کہے آگے سبحان اللہ آکے میرے بھائیوں کتے جانا چاہتے ہو آکے آمد کو سے آ جانا چاہتے ہیں آکے میرے پیچھے آ چاہتے قدم تلیں سوال تو گمبد خزار سبحان اللہ میرے حضور فرمایا سکھو چلو سجدہ کرے ہوئے ہر قدم پر کہ نزدیک کوئے حبیب آ گیا سبحان اللہ سبحان اللہ انہوں نے نظر پئی نا گنبد خضرات تو سارے دی قلب جاری ہو گیا پڑھے لا الہ سرکار فرمایا ہم تو ایک ہی احمد کو جانتے ہیں دوسرے کو نہیں جانتے سارا ایک احمد ہے دوسرا نہیں ہے سبحان اللہ آہن خان برات لگا چاند قدم چلے احمد کو سیال آ گیا آکے میرے بچے پہلی بھول تھوڑی اٹھے نکل گئی تھی دوسری بھول تھوڑی میرے دوستو انہوں
انہاں چیزوں کو انسان عقل دے نال نہیں سوچ سکتا انہاں تے ایمان رکھنا چاہیے بچپن دا دور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جلے مائی حلیمہ چاہ کے گیا نا کہ بیت اللہ حدیم وچ رکھیا آوازاں آن لگ گئیاں کہ خانہ کعبہ تیرے تے اللہ پاک دی بڑی رحمت ہو رہی ہے حتیم تیرے تے رحمتاں سے برآمدہ تے رحمتاں سے آب زمزم تے رحمتاں سے مائی سے سرکار کا بچپن سی اس نے اپنے گھروں لے آ کے اپنے سرکار دے دادا دے پیش کرنے جا رہے تھے بڑا روح سے فرماتے ہیں امانت میں پیش کرا جناب بالکل بچپن سی مائی سے آوازاں کچھ چلے گئے واپس ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف پوری رکھتے فرشتے اٹھا مائی سے رومن لگ گئے چلاون لگ گئے مائی حلیمہ کون حلیمہ او حلیمہ کہ حلیمہ میں تیرے مقدران تو صدقے تو سائیں دا جھولا جھولے دی ہو سبحان اللہ مائی سے رو کے تلاش کیتا نہیں ملیا سرکار نہیں ملے ایک بڈھے جب مشرک آ رہا ہاتھ سے ڈنڈا اسی سال لندے تے بڈھا نہیں وہ کہتا مائی کیوں چلا رہی ہے تو مائی سے فرمایا کہ دل رہتا ہے وچ زمان دے تے روح رہتا مرجھایا حال حقیقت پوچھنا اس تو کہ جس نے یار کھڑا سبحان اللہ کہ میں کامنا دلال کھڑائی کرو دی ہاں میں نہ رو تے کون رو انہاں کو کوئی ٹینشن نہیں کوئی گناہ نہیں آ میں تے عرب دے بادشاہ کو لے بنا ہنے تک بچہ تلاش کر رہا کہ کہڑا بادشاہ ہے کہ جڑے سارے سعودی عرب دا بڑا بادشاہ ہے غزا سب تو فضل جڑا بت ہے اس دے سامنے بت کھڑا ہو گیا بت دے سامنے بڈھا کھڑا ہو گیا اور ہاتھ بن کے سجدہ کی عرض کی کہ گفت ہے عزا کے بس اکرام حال کر لاتا رستہ ملکام حال سارے سعودی عرب تیرے احسان ہیں سارے سے مہربانی کی تھی اس حلیمہ دی مہربانی کر جو یہ حلیمہ خدا کا ترنگل غور نہ سنائے بہت دقت نہ ای حلیمہ سادی از امید تو آمد اندر ذل شاخ دے تو یہ بیچاری ہر روز پھر پھرا کے ان تیرے آسلے تیل کروتی تیرے آسلے دے اس پتر کو لے کہ ازو فرزند طفلے گم شداست نام کودک محمد آمدہ اس کو بچہ بھونتی گیا کہ بچے کا نام کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میٹھا میٹھا ہے نام محمد آنکھوں کی ضیا دل کی جلا نام محمد یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا بگڑے بھی بنا دیتا ہے نام محمد یہ نام کی طرح کی محمد
مولا روم رحمت اللہ فرمانے کہ چون محمد گفت جملہ بوتان سر نگو گشتن دو ساجد یہ محمد پاک کا نام کتا بارش کلیرا بطن جان آ گئی اور بطن نے سجدہ شروع کر دیتا اور بڑھا حیران ہو گیا کہ پتھر دے بت پتھر دے رام نال لگی ہوئے انہیں شعور کے آ گیا سرکار دا نام یہ لے آیا انہیں بطن کی جان پیدا ہو گئی پھر جان پیدا ہو گئی تو پھر وہ لڑوی سندے سان دوڑ سندے سان نہیں سرکار دے نام دی برکت نے انہوں نے اتنا سکھاتا وہ سجدے کرنا شروع کر یہ نام کوئی کام بگڑنے دیتے بگڑے بھی بنا دیتا ہے نام آخر دے فقیرہ دا واقع تبرکن عرض کر کے جار چاہاں گے کہ طبیعت ٹھیک نہیں کیونکہ استاد سارے بڑے قابل احترام بھائی ہیں صفائی پیش کرے سارا بچوں نمان بیٹھا ان سارے گھیرا مل دھتے آنے تو سب پتہ نہیں کیا وہاں آئے نا میرے دوستو گال کی تو چلی سی کہ جتنو ہر کوئی کھیلے ہارن کھیل فقیرہ بیٹھے درس دے قرآن پاک ہے حضرت خواجہ نور محمد بخاری رحمت اللہ علیہ دی سواری آ رہی ہے جلے نظرہ ملیاں خیال کیتا کہ فقہ دے وچ بھی شے نہیں ملی جڑی دی نظر ملی نین نینانو بھج بھج مل دے تے دوروں کر کر دھائی نین نینان دے دوست نالے نینان نین کسا نین رنگیلے نین رنگیلے آپ وسیلے ہیلے کرن بتیرے آپ وکیل دلیل پچھان تے آپ چور لٹے آپ چور لٹیرے جنہیں حضرت پیر بیر شاہ سے دی نظر ملی نا خواجہ شاہ کی سیالی دلال یہ نظر لوٹ کی دا تو اس وقت ہوس سبحان اللہ خیال کیتا کہ فقہ دے وچ یہ چیز نہیں ملی یہ خواجہ نور محمد کی نظر کی نظر آ دوڑ پہ قدم پڑے کہ حضور امید کرو آخری بات کے اندر بولنا فرمایا مولی شیخ تیرا علیحدہ کام وہ اچھا کام کر رہا ہوں قرآن پاک پڑھ رہا ہوں پڑھا رہا ہوں اصلا درویشہ علیحدہ کام آکے نہیں حضور امید دلتی ہوں فرمایا نہیں تو اپنا درس جاری رہا حضرت خواجہ نور بخاری رحمت اللہ تشریف لے گئے تو چونکہ عشق پیدا ہو چکی آئی حضرت قاضی آپ کے اندر تیرے عشق نے چاہیاں کر کے تھے کہ چھیتی بوڑے میں طبیبہ نہیں دے میں مر گئیاں تیرے عشق میں چاہیاں کر کے تھیا تھیا بولے ہوں گے سورج باہر رہ گئیاں والی پھر میں صدقے ہوں مانے مڑ کے دکھا
रूम बुहारी रहमतुल्लाह पहुंच गए बिचू का लिया कर भी आके मोदी किधर आया आके तेरे को खुदा आगे ना वसीले नहीं मिला मेरे हुजूर फरमाते ना रब अर्श मोला उते ना रब खाने काबे हु ना रब इल्म किताबे लबा ना रब विच मेहराबे हु गंगे तीर थी बूल न मिलया मारे पैंडे बेहिसाबे हु जगदा मुर्शिद पड़या बाहु छुटे सब अजाब फरमाया काली से भी टाइम नहीं दे बैठे फिर दूसरा 6 महीने गुजर गए ना करेंगे था मुश्किल एक दिन आप हज़रत ख्वाजा नूर मोहम्मद बुहारी रहमतुल्लाह के चेहरे लाए बैठे घरों माई से हुक्म कर अर्ज कर होती है कि हुजूर हम अर्ज करो कि कोई थोड़ा घर चूड़ा मुरीद है चूड़ा मुरीद है तो उसका आपको बच्चा छाने में लंगर दी सरदार मालूम ये होया कि लंगर दी गाना कदी ये चलती है हज़रत ख्वाजा नूर मोहम्मद बुहारी रहमतुल्लाह बड़े गुस्से हुए उन्होंने फरमाया देखो ना औरतां देखा मैं उनके चूड़े और दी बैठा आके जाओ कोई मेरा ओ जिले खलीफी वापस हुई काजी आके दिल सोचा ओ काली अगला चूड़ा पड़ जा दे उठना यार बना जा चूड़ा पड़ जा उठना यार बना जा दौड़ में एक शहर की बंदगीदार की तो चूड़े की चिड़ी देती है कदम उन्हें का नहीं फला नहीं जाते तुम तो वो की मिसाल है उते दौड़ गए वे कहते हैं दमे चूड़े ना जवान लगे मजदूरी थे एक रिटायरमेंट चूड़ा पे आई मेरे भाइयों असल तो से रिटायरमेंट थी ना अल्लाह ताला फरमाएगा मन अम्मिर हो नकिसो फिल खल अफला यातहून कि सोचो इस उम्र के इंसान वो सा डिबी गया हर शे खत्म कर रहे हैं नजर गई अखी गया वजूद गया हाथ कंबन लग गए अफला यातहून मेरे दोस्तों गौर करो आरे कड़िया मंदुल है तशरीफ की दिया में एक हाथ बंदे से हाथ कम दे आवे प्रमाण की होगी अब इसी तरह खंबई लग गया कि जोला पे क्या पुखारी दबाने फरमाया मेरे भाई गए हथानो तारे खंबा लगा कि जोला तुझ बनाया तू जोला ओ झलिया कहना कि छड़ दे माल परा झोला ओ झलिया कहना तू कमला झला अफला या के नूर ते समझ नहीं आ रही छड़ दे माल पराया और शहर के कितने बंदे थे पराया माल छड़ के कब्रिस्तान में चले सुभान अल्लाह छड़ के माना खुदा इस वक्त तू अपना फायदा उठाओ तो चूड़ी ला गया एक कपड़े पहनते थे अपने कपड़े खून है मेरे खून होता था यार का दिमाग ठीक होता क्या दिमाग ठीक हो गया तो मेरे को ना तब्दील कर दिमाग ट्रीटमेंट है ही नहीं उसको कमरे में लग गया उस चूड़े ने काले कपड़े साने दे मारे हुए डंडा दे मारे हुए खून दे काजी आगे हम मारे थे आप पोशाक पा के साम गया आके को छाजी पे या कि दर्जन पिया आप आगे से वो छाज की देते छाज खड़गाम में शुरू कर देते आवाज देते छाज बिकाओ बड़ा मुस्कुरा जवाब क्या है सुभान अल्लाह और तुम आ गई कि वे चूड़ा दो छाज देती मन कादिया के फरमाया मैया एक छाज थोड़े ग्रामर गए छाज भी गिर चुके थे चूड़ा की नाल नाल बात छाज खड़गाओ हर औरत जवाब
جواب دے دے حتیٰ کہ اپنے مرشد کو دے وجہ آواز پیچھا جلے گاؤ مائی سے فرمایا گولی جا خدا دی یاد ثواب کی دے دے چھان رہا گولی باہر آئی اگر ویٹ چوڑا چھان دے سے اگر آخر بچے دے سا کتنے لیا کہ درجے کے سارے دے چھوڑا اچھت تھکی پی ہے جب آپ کون بولے سی پانڈ مان کے مائی سے مجھے کوئی سکتے اگر مانی اس چوڑے پر مزدوری پوچھی باہر چوڑا دے قدم سبحان اللہ گولی گئی گولی آگیا گئی چوڑا انہاں دی مزدوری کتنی بڑھ گئی ہے سبحان اللہ سیر ذرا پیر بھائیہ غور کریں تو چوڑے جواب دیتا کہا گیا کہ مائی میں جنیاں کو مزدوری کرانے کی تھی میں کہ جنے کو دیکھا سبحان اللہ کہ میں مزدوری عورتوں کو کرانے کی تھی کہ جنے کو گرزا مزدوری نا سبحان اللہ وہ گئی کو سیندی اندر بابا کی چوڑے ہیں انہیں دل کی آئی ہے بردانیاں تھوڑی مزدوری دے سے کہ حضوراں دے پیش کرنا کچھ کوڑی چڑھے اور آپ نے شکارت بتائی دے بھائی سے فرمایا حضوراں دے پیش کر اور اس مزدوری کے وہ گولی نال چل گئی حضور دا حجرہ کڑکڑایا سرکار باہر تشریف گرائے آکے مائی کہتے ہیں کہ جناب تو ہم کوشش دلے دیتی کہ خدا سارا ثواب کی تا چوڑے مزدوری دے دل حضور دی نظر ملی قاضیہ کہنے نال تو فرمایا وہ قاضیہ کے کی نہیں آکے سونیا ان جو مریندہ نائے تیج مریندہ ہے تن ملامت رسول چیز گوڑے وے طبیبہ سبحان اللہ اس عشق دے کولو میں نے ہٹک نہ مائے لاؤں جان دے بیڑے کون موڑ لے آئے سبحان اللہ بابول شاہ فرماتے ہیں کہ میں کرتا ہوں میرے راوی دی چارے ایک بیڑی لان سمیت کھوڑ گئی لان سمیت لپو بھائی لپو کمیں نے پیوے وہ رسل نام گیا خواجہ آقل صاحب اپنی مانت کرنے کے مانی اس عشق دے کولو میں ہٹ کے نہ مائے لاؤں جاندڑے بیڑے کون موڑ لے آئے وہ میری عقل یہ بھلی نال مہانے آنے گیاں چیتی بوڑے میں طبیبانے دے خبر نہ لیا
رحمت اللہ علیہ کراڑی بانیاں بڑا ہاتھ کھڑا کرتے کرنا کہ سارے جتنے ثبوت یا کتابی ثبوت ہے اس ناچیز میں سبحان اللہ کسی کتاب دے لڑ نہیں دلائے کر باج دا سرار دا واقعان باج دا سرار کتاب دا پتہ ہی کل پوری کٹی باج دا کھڑ کر کراڑی جلے بانیاں نہیں بڑا دادا پاپولیشن حالانکہ ساتھی بچا لے کتنے کامل فقیر کی طرح لیکن مستند اور بات نہ کریا اور رات کی کراڑیاں وہاں میں بھنڈار جل کے دادا پاپولیشن شاہ کو مان کے خیر اللہ اور روزانہ معاملے لیکن یار کراڑا نشا لوگ کمیاں مسلمان درویش آوڑتا وہ ساری کراڑیاں بچا کے پہلے تھا انہاں آگے سے مارنا کی سوٹے لے گھر کے بھائی نصیر آگے جلے حضورہ بیٹھے نا انہاں آگے شابر سے بار مسلح ویسے نہیں اگر بلے شاہ مان پائے وہ پیچھو لگ گئے پرانے زمانے سے اکڑے ہونا بڑے لمبے چاڑے آئی کل تو چھوٹی چھوٹے جلے دوڑ کے تھکے اکڑے تلے پہن گئے اللہ پاک نے الہام فرمایا کہ بلیا کرنے عشق تے لگنا اکڑے تے اور مستند واقعہ ہے اس کا جواب زمان میرے لیے کرنے عشق تے لگنا اکڑے تے اگر دل منی نہیں جو میں کراڑا دسا کہ بلا اکڑے دے تلے بیٹھے حضرت بابو شاہ کو جلال آ گیا فرمایا میرے مالک تو میرا راز فاش کر اور تیرا راز فاش میں بھلا ہی نہ کرا تو بھلے منی نہ ہو آگے تو کی کرے گا آگے میں عام و خاص نظر کی جاؤں گا تین ملائی جاؤں گا تیرا راز فاش واپس آئے فرمایا کہ اے میرے دوستو میں منگل والی فوتو بیٹھا اور میرا جنازہ اس کراڑی کے بھی دکھتا ہے یہ وصیت فرمائی وفات پا گئے جناب کا جنازہ گھر کے اس کراڑی کے بھی تو گزارا کراڑی ماری نظر ہے کہ کہنا ہے کہ بلے شاہ دا اور روی اسا کہے بدر سی بلا اصل کا مسلمان آدم جمعرات اچھا وار کس طرح باپ بندہ بلے تو وہ بڑا درد ہوگا اصل کا بدو کافر ہے تو اتنا بات نصیب ہے کہ منگل فوت ہو جائے نہ کل جمعہ مل جاتے نہ کل سبحان حضرت بابا بلے شاہ رحمت اللہ کفن کھول لیتا وہ فرمایا کہ آڑی تو راضی تھی آج میں نمبر سنتا میں جمعہ مار جاتا سبحان اللہ کہ پوچھا بابا بلے شاہ رحمت اللہ بار کہنا چنگا ہے میرے حضور فرمایا میرے دوستو وارہ دی گل نہیں اس دی یادی دی گل فرمایا کہ الف تمیم اندر وچ ہوئے الف اور میم اندر وچ ہوئے تے پھر انبن ان بل انبن کیا پھر ٹان ٹان ٹن ٹن ٹون ٹون سبحان اللہ یہ رب رحمت دی بارش دے تے پھر کن 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 کیا او بلے شاہ رب راضی ہوئے پھر جمعہ خمیس تے چھڑ چھڑ مرید سن خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ سبحان اللہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو تھوڑا ذوق میں کہ ہم کچھ کراؤ چھوڑ دے لگ
نظام الدین اولیاء رحمت اللہ کے مرید حضرت خواجہ میر خسرو حضرت میر خسرو رحمت اللہ عرض کی تھی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کہ حضور میرا جنازہ تسی پڑھانا سبحان اللہ انہاں نظر ماری لو سبحان اللہ انہاں کہ میں تو اس تو پہلے چلا بیٹھا جنازہ کون پڑھے اگے جی وعدہ کرو انہاں کہ چل یار دیں کہ صدا وعدہ کیوں یہ شہید نام فقیر کا درجہ بلند ہے سبحان اللہ علیہ من النبیین وصدیقین والشہداء الصالحین وحسن اولئک رفیقا کیونکہ انہیں شہید زندہ ہے تو پھر فقیر زندہ کیوں نہیں سبحان اللہ انہاں میں یار وعدہ ہو گیا یہ نظر خواجہ امیر خسرو زندہ سن حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ کا انتقال 16 سال کے بعد حضرت خواجہ میر خسرو کے ٹائم آیا انہوں نے وصیت کی تھی کہ میرا مرشد جنازہ پڑھائے گا اسے دورہ شاہ رخ عالم ملتانی دہلی میں جناب حسن لے کے رکھا گیا خواجہ میر خسرو مخلوق کی کٹھی میں خواجہ نظام الدین کلوں میں جنازہ پڑھیں گے 16 سال پہلے فوت ہو چکی ہے پر گزرے حضرت شاہ رخ عالم ملتانی لوگاں میں جناب تسا جنازہ چڑھاؤ سبحان اللہ مخلوق بھی جان یہ شاہ رخ عالم جنازے کا ہے نا نام سے یہ نیتی دسن لگی حضرت خواجہ میر خسرو نے اپنے پان کھولے فرمایا بھائی تنے کہا کیا بن جنازہ پڑھی نماز جنازہ ہماری غیروں نے مرے تھے جن کے لیے وہ رہے وضو کرتے مرے تھے جن کے لیے وہ رہے وضو کرتے بھائی تو میرے جنازہ نے پڑھا میرے جنازہ ہوئی آپ سبحان اللہ یہ گزری ایک لکے رنگ کا گھوڑا سفید رنگ کا گھوڑا ان کے شخص سوار ہے سبز رنگ کا برقع ہے انہا اس آکے تو گھوڑا چھوڑ دیتا جنازے نیچے دسیاں جنازہ پڑھایا جنہیں جنازہ پڑھا کے واپس ہویا بندے حضرت امیر خسرو دی چار پائی چار کی قدر بوسی کر لگے وہ شخص ایک خوش نصیب بیٹھے تھی گھوڑے تھے جنہیں شخص سوار ہوا ہے نا جی وہ گھوڑے دی باغ مجھنا ہوتا وہ کہا بھائی تو کون ہے تھا انہاں فرمایا وہ بھائی خواجہ میر خسرو وقت غوث سے اسی قدم بوسی کا اسے جنازہ چاہ انہاں کو تو کل بات دکھر کرتے تو کون ہے انہاں کہ یار میری جان چھوڑا کہ جان قسم کون ہے چھوڑے سا یہ لے وہ فقیر پریشان ہویا کہ جان نہیں چھوڑا انہاں اپنا برقع ہٹایا لگے کہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء میں بارک کے بھی نہیں مردا یہ آقا تیری نظر ہو میں بارک کے بھی نہیں مردا آقا تیری نظر ہو خواجہ نظام الدین اولیاء یہ آخری گھر بس تو کیا حضرت خواجہ میر خسرو باہر تشریف لے گئے مرشد جنازہ پڑھ کے جا رہے ہیں باقی یار مرشد اکبر کا یہ نظام الدین اولیاء باقی تو یار میں تھوڑے سے پاور پڑھا جنازہ پڑھا خواجہ نظام الدین اولیاء یہ پھند سارے ہم اولیاء کی یہی موت ہے اتشعرون سمجھ نہیں آتی زندہ ہے پردے چلانے زندہ ہے دیکھن والے دیکھ سکتے ہیں ہر شخص دیوال ضرور سبحان اللہ تو میرے دوستو انہوں نے پاوا چاہیا انہوں نے کہہ بھی نہیں میرا مرشد ختم ہو گیا بس مر گئے انہوں
فرماتا نہیں. انہوں نے ایک فارسی کی غزل شروع کر دی تھی. مرشد بورڈر رکھ کے نا کہ اے تماشا گاہے عالم روئے تو کجا بہرے تماشا مرشد نے جنازہ پڑھوایا قبرستان لے جا رہے ہیں کہ عاشق حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ موڑے دے کے مرشد نام کے لفظ کر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اے تماشا گاہے عالم روئے تو کجا بہرے تماشا میں روی سرسی مینا بے سہرا میں روی سخت بے مہری کے بے ماں میں روی. میں نے ایک ساری زندگی میں نے اپنے لوگوں رکھی جتنے پڑھائی ہر جا کے سنگت رکھی. آج لگا بندہ اپنے آتے میں لگا چھوڑی ہے میں نے سخت بے مہری کے بے ماں میں روی. یہ ظلم کی تھی بہنا فوائد الفواد کتاب اٹھا کے دیکھو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ نے اپنے کفن دے بند کھول دیتے کہاں تک نہ لڑکائی. خواجہ میر خسرو دے گالے چھپائی اور فرمایا یار تن کون چھوڑی جانا ہے اتھی میں تیرے نال اتھی میں تیرے نال. اللہ پاک دی بارگاہ دعا کر دیں اللہ تعالیٰ دی یار ساری جان کے ٹوٹے پھٹے الفاظ کی بارگاہ قبول فرمائے. اگر سارا گانا بولنا چالنا سننا اپنے پیارے محبوب پاک کے صدقہ کی بارگاہ ساری زندگی کے سارے گناہوں کا کفارہ بنائے. خصوصاً سنتان اللہ تعالیٰ اپنے سرکار مصطفیٰ نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہر مسلمان سرکار مصطفیٰ کی محبت غلامی اور نوکری نصیب فرمائے.